السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمارے چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی 6 پارٹ، جس سے اس کے ساتھی روپوش ہو گئے ہیں۔ اس نے نام اور پتے بتا دیے، اپنے آدمی بھی بلبش کے حوالے کر دیے۔ حسن بن عبداللہ کو بلا لیا گیا۔ حسن اور بلبش نے فیصلہ کیا کہ سلطان ایوبی کو فوری طور اطلاع دی جائے۔ اس کے لیے زین الدین کو ہی منتخب کیا اور اسی روز اسے 12 سواروں کے محافظ دستے کے ساتھ سبک روانہ کر دیا گیا۔ تیسری شام یہ قافلہ صبح پہنچ گیا۔ سلطان ایوبی نے جب زین الدین کو دیکھا تو حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس شخصیت سے واقف تھا، بغلگیر ہو کر ملا۔ زین الدین نے کہا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ ناجم مالیات ہجر الحیات قتل ہو چکا ہے، اور اس کا قتل آپ کا نائب ناجم مصلاح الدین کوتوالی میں پاگل ہو گیا ہے۔ سلطان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ زین الدین نے اسے تسلی دی اور تفصیلات سنا دی۔ اس فوج کے متعلق جو مصر میں تھی، اس نے بتایا کہ اس میں بے ایمانی پھیلا دی گئی ہے۔ اس قسم کی افواہیں پھیلائی گئی ہیں کہ سبک کو سر کرنے والی فوج کو سونے چاندی سے مالا مال کر دیا گیا ہے، اور اسے عیسائی لڑکیاں بھی دے دی گئی ہیں۔ مصر والی فوج سے یہ دہشت بھی پیدا کر دی گئی ہے کہ سوڈانیوں کا بہت بڑا لشکر مصر پر حملہ کرنے والا ہے، جسے مصر کی یہ تھوڑی سی فوج روک نہیں سکے گی۔ اس فوج کے ہر ایک سپاہی کو قتل کر دیا جائے گا، اور صلاح الدین ایوبی چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ فوج قتل ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ افواہ بھی پھیلائی گئی کہ سلطان ایوبی محاذ پر شدید زخمی ہو گیا ہے، شاید زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے کمانڈر وہاں منمانی کر رہے ہیں۔ زین الدین نے بتایا کہ سلطان ایوبی کے زخمی ہونے پر یقین کر لیا گیا ہے، اس لیے مصلاح الدین جیسے حاکم مصر کو صلیبیوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور اپنی خود مختار ریاستوں کے قیام کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے وقت ضائع کیے بغیر برق رفتار قاصد بلایا اور نور الدین جنگی کے نام ایک پیغام میں مصر کے وہ سارے حالات لکھے اور اس سے فوجی مدد مانگی۔ اس نے لکھا کہ یہاں رہتا ہوں تو مصر ہاتھ سے نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہوں تو سبک کی فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیا ہوا علاقہ کسی قیمت پر واپس نہیں دیا جائے گا۔ میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہاں رہوں یا مصر چلا جاؤں۔ اس نے قاصد سے کہا کہ وہ دن اور رات گھوڑا بھگاتا رہے، گھوڑا تھک جائے تو جو کوئی سوار سامنے آئے اس سے گھوڑا بدل لے، کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دے، رفتار کم نہ ہو، اور اسے یہ ہدایت دی کہ اگر دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو نکلنے کی کوشش کرے، اور اگر پکڑا جائے تو یہ پیغام منہ میں ڈال کر نگل لے، دشمن کے ہاتھ پیغام نہ لگے۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے ایسا ہی ایک اور قاصد بلایا اور اسے اپنے بھائی تقی الدین کے نام پیغام لکھ کر اسے وہی ہدایت جو پہلے قاصد کو دی تھی
اس پیغام میں اس نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی لڑاکا آدمی اکٹھے کر سکتے ہو، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور قاہرہ پہنچو۔ راستے میں بلا ضرورت رکنا نہیں، مجھے معلوم نہیں میں تمہیں کہاں ملوں گا بھی یا نہیں۔ اگر قاہرہ میں ہماری ملاقات نہ ہو سکی اور اگر میں زندہ نہ ہوا تو امارت مصر سنبھال لینا۔ مصر بغداد کی خلافت کی مملکت ہے اور خدائے ذوالجلال نے اس مملکت کی ذمہ داری ایوبی خاندان کو سونپی ہے۔ روانگی سے پہلے قبلہ واحد محترم نجم الدین کے آگے جھکنا اور انہیں کہنا کہ وہ تمہاری پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، پھر محترمہ والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر ان کی روح سے دعائیں لے کر آنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں جہاں ہوں وہاں اسلام کا پرچم سرنگو نہیں ہوگا۔ تم مصر میں اس پرچم کو سر بلند رکھو۔ ان دونوں میں سے جو کاشد نور الدین جنگی کے پاس پہنچا، اس کی جسمانی حالت یہ تھی کہ اس کا بایاں بازو تلواروں سے زخموں سے کیما بنا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ وہ جنگی کے قدموں میں گرا، اتنا ہی کہہ سکا کہ راستے میں دشمن مل گئے تھا، اس حال میں پیغام لے کے نکلا ہوں۔ اس نے پیغام جنگی کے ہاتھ میں دیا اور شہید ہو گیا۔ نور الدین جنگی کی فوج جب صبح کے قریب پہنچی تو قلعے اور شہر میں اعلان ہو گیا کہ صلیبیوں کا بہت بڑا حملہ آ رہا ہے۔ گرد آسمان تک جا رہی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ گرد میں کیا ہے۔ امکان یہی تھا کہ صلیبی فوج ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر صبح کی فوج مقابلے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن گرد میں جو جھنڈے نظر آئے وہ اسلامی تھے۔ پھر گرد میں سے تکبیر کے نعرے سنائی دیے۔ قلعے سے سلطان ایوبی کے نائبین استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ 3-4 روز بعد صبح سویرے قاہرہ میں جو فوج تھی اسے میدان میں جمع ہونے کا حکم ملا۔ فوجی چیمگوئیاں کرنے لگے کہ انہوں نے تیاری کا یہ حکم کیوں ملا ہے۔ بعض نے کہا کہ سوڈانیوں کا حملہ آ رہا ہے۔ ان کے کمانڈروں تک کو علم نہیں تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ یہ حکم فوج کی مرکزی کمان سے جاری ہوا تھا۔ جب تمام فوج اپنی ترتیب سے میدان میں آئی تو ایک طرف سے 6-7 گھوڑے دوڑتے آئے۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب سے آگے صلاح الدین ایوبی تھا۔ سب جانتے تھے کہ سبق میں ہے۔ سلطان ایوبی نے ایک اور عجیب حرکت کی۔ اس نے تہبند کے سوا تمام کپڑے اتار پھینک دیے، سر بھی ننگا کر دیا اور فوج کی تمام صفوں کے سامنے سے گھوڑا دل کی چال چلاتا گزر آ گیا۔ پھر سامنے آ کر بلند آواز سے کہا، میرے جسم پر کسی نے کوئی زخم دیکھا ہے؟ کیا میں زندہ ہوں یا مردہ؟ امیر مصر کا اقبال بلند ہو۔ ایک ساتر سوار نے کہا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ زخمی ہیں اور جابر نہیں ہو سکیں گے۔ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو افواہیں بھی جھوٹی ہیں جو تمہارے کانوں میں ڈالی گئی ہیں۔ سلطان ایوبی نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ آخری صف تک اس کی آواز پہنچی تھی۔
اس نے کہا جن مجاہدین کے متعلق تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہاں سونا اور چاندی لوٹ رہی ہیں اور عیسائی لڑکیوں کے ساتھ عیش کر رہے ہیں، وہ ریگستان میں اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ سر کرنے کی تیاریوں میں پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تمہاری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کو صلیبی درندوں سے بچا سکے۔ سبق میں ہم نے مسلمان بچیوں اور ان کی ماؤں اور ان کے باپوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ بچیاں عیسائیوں کے پاس اور ان کی مائیں اور ان کے باپ عیسائیوں کی بیگار کر کے مر رہے تھے۔ اب کرک یروشلم اور فلسطین کی ہر بستی میں جو عیسائیوں کے قبضے میں ہیں، مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے۔ مسجدیں استبل بنا دی گئی ہیں اور قرآن کے مقدس ورق گلیوں میں عیسائیوں کے قدموں میں مسلے جا رہے ہیں۔ یہ تقریر اتنی جوشیلی اور سنسنی خیز تھی کہ ایک کمانڈر نے چلا کر کہا، پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی محاذ پر کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ تمہیں یہاں اس لیے رکھا گیا ہے کہ دشمن کی پھیلائی ہوئی افواہیں سنو اور ان پر یقین کرو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم یہاں اپنے پرچم کے خلاف بغاوت کرو تاکہ سوڈانیوں کے ساتھ صلیبی اس سرزمین پر بھی قبضہ کر لیں اور تمہاری بیٹیوں کو بھی عصمت دری کریں۔ تم قرآن کے ورق اپنے ہاتھوں باہر کیوں نہیں بکھیر دیتے؟ کیا تم قرآن کی توہین صلیبیوں سے کرانا چاہتے ہو؟ تم جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے اور قوم کی کیا حفاظت کرو گے؟ تمام فوج میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے کہا، تمہیں یہاں چند ایک کمانڈر نظر نہیں آ رہے ہیں؟ وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا تو ایک طرف 10-11 آدمی گلوں میں رسیاں پڑی ہوئی اور ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے آگے لائے گئے، انہیں صفوں کے آگے سے گزارا گیا۔ سلطان ایوبی نے اعلان کیا، یہ تمہارے کمانڈر تھے، لیکن یہ اس قوم کے دوست ہیں جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے قرآن کے دشمن ہیں۔ یہ پکڑے گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے فوج کو خضر الحیات کے قتل اور مصلاح الدین کی گرفتاری کا پورا واقعہ سنایا اور مصلاح الدین کو سامنے لایا گیا۔ وہ ابھی تک پاگل پن کی حالت میں تھا۔ سلطان ایوبی گزشتہ رات کوتوالی کے تہخانے میں اسے دیکھ آیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو پہچانا نہیں تھا۔ وہ اپنی ریاست اور خود مختار حکمرانی کی باتیں کر رہا تھا۔ اب سلطان ایوبی نے اسے گھوڑے پر بٹھا کر فوج کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ فوج کو دیکھ کر بلند آواز سے بولا، یہ میری فوج ہے، مصر کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دو، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ صلاح الدین ایوبی مصر کا دشمن ہے، صلاح الدین ایوبی مصر کا دشمن ہے، تم اسے قتل کر دو۔ وہ بولے جا رہا تھا، اس کے منہ سے پاگل پن کی جھاگ نکل رہی تھی۔ فوج سے پنگ کی آواز آئی اور ایک تیر صلاح الدین کی شہ رگ میں اتر گیا۔ وہ گر رہا تھا جب کئی اور تیر اس کے جسم میں اتر گئے۔ سلطان ایوبی نے چلا کر تیر اندازوں کو روکا۔ کمانڈروں نے تیر چلانے والوں کو آگے آنے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے غدار کو مارا ہے، اگر قتل ہے تو گردنیں حاضر ہیں۔ سلطان ایوبی نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے جسم پر ابھی تک صرف تیبند تھا، باقی جسم ننگا تھا۔ اس نے جلاد کو وہیں بلایا اور ان غداروں کو جنہیں فوج کے سامنے لایا گیا تھا جلاد کے حوالے کر کے ان کے سر جسموں سے الگ کرا دیے۔
اس نے ایک اور حکم دے کر سب کو حیران کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ یہ فوج یہیں سے محاذ کوچ کرے گی، تمہارا جاتی اور دیگر ساز و سامان اور رسد تمہارے پیچھے آئے گی۔ فوج کوچ کر گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مصر فوج کے بغیر رہے گا۔ سلطان ایوبی نے غداروں کے کٹے ہوئے سر دیکھے۔ وہ کسی سے کوئی بات کرنے لگا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کپڑے پہنے اور ایک سمت چل پڑا۔ اس نے اپنے ساتھ کے حکام سے کہا، غداروں کی گردنیں مارنے والوں بھی دشمن کے دوست کہنے لگیں گے۔ میرے دوستوں، اسلام کو سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کو پہچانو۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔